كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے اس انسان کو دنیا میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا ہے اور یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور جو کچھ اس کے پاس انسان کے پاس ہے، اس کا جسم کے اندر کے اعضاء اور صلاحیتیں اور استعداد اور قوت، اور جو کچھ انسان کے جسم کے باہر ہے انسان کے پاس مادی شکلوں میں سے، یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے بہت تھوڑے عرصے کے لیے انسان کو دیا ہے. اصل انسان کا ٹھکانہ آخرت ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی، ایک لامحدود اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کی تیاری کے لیے بہت تھوڑے عرصے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ اپنے خزانوں سے انسان کو ہمیشہ کے لیے نوازنا چاہتے ہیں. تھوڑی سی زندگی دی عمل کے لیے، اور ہمیشہ کی زندگی اللہ نے بنائی ہے اپنی نعمتوں سے نوازنے کے لیے. اور دنیا میں یہ زندگی جو دی ہے ایک سرمایہ بنانے کے لیے کہ انسان حقیقت کو پہچان کر حق پر رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے. عربی میں رب کہتے ہیں عدم سے وجود دینے والی ذات، اور جب وجود ملا بہت ناتواں اور کمزور کیفیت پر، تو کمال تک پہنچانے کے لیے جس چیز کی حاجت ہو، جہاں پر حاجت ہو، جتنی مقدار میں حاجت ہو اور جب حاجت ہو وہ پہنچانا، تو اللہ رب وہ ہے جو ان سارے کاموں کو کرے. تو وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، دل سے اس کا یقین بھی کیا، ثم استقاموا، پھر اسی پر جمے رہے اور اسی پر مستقیم رہے، سیدھے رہے. حالات آتے ہیں، ہر حال میں انسان کے دل جیسے زبان کے بولے ربنا اللہ، تو اسی طرح دل کا یقین بھی ہو کہ حالات بھیجنے والے اور بنانے والے اللہ ہیں. تو یہی مقصود ہے. قبر کا پہلا سوال بھی من ربک، تمہارا رب کون ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے لوگ اور رشتہ دار دوست و احباب اس کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، قبر میں دفن کرتے ہیں اور مٹی ڈال کر دعا کر کے واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ابھی ان جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے کہ دو فرشتے منکر اور نکیر ایک بہت خوفناک شکل میں اس کی قبر میں آ جاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں لحد اتنی بنائی جاتی ہے کہ جس میں انسان بیٹھ سکے اور اس سے سوال کرتے ہیں اور پہلا سوال یہ ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو جس انسان کو جو زندگی دی گئی دنیا کی وہ اسی بات کی تیاری کرنے کے لیے وہ یہ پہچانے میرا رب کون ہے. یہ کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ، یہ اللہ نے جو مسلمان کو کلمہ عطا کیا ہے یہ کلمہ اللہ کی معرفت کراتا ہے اور یہ کلمہ ہی بتاتا ہے کہ اللہ عبادت کے لائق اللہ ہی ہے اور رب بھی اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والے بھی اور پیدا کر کے پرورش کرنے والے، نشو و نما کرنے والے، کمال تک پہنچانے والے اور ایک ایک حاجت کو جاننے والے وہ اللہ ہے. تو جس نے یہ اقرار کر لیا پھر اللہ آزمانے کے لیے حالات لاتے ہیں تو اس پر جمے رہے. تو جب فرشتے آئیں گے منکر نکیر سوال کریں گے من ربک، تو ایمان والا جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرے رب تو اللہ ہیں. تو بس اسی زبان کے بول کو دل تک پہنچانے کے لیے، یقین بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی. حضرات انبیاء کرام اسی کلمے کی دعوت لے کر آتے تھے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم. حضرات انبیاء کرام قوم کے ساتھ اپنائیت ظاہر کرتے تھے اور ان کے دلوں میں انسانیت کی اور اپنی قوموں اور امتوں کی ہمدردی اور شفقت. اور پھر ایک بہت بڑا پیغام، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جو دعوت لے کر آ رہے ہیں یہ کلمہ سب سے بڑا کلمہ ہے، اس کو کلمہ ایمان کہا جاتا ہے. یہ کلمہ معرفت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان کرائی جاتی ہے اور اس کلمے کی ابتدا لا الہ الا اللہ. چیزوں کا تعارف کرانے کے لیے انسان مثبت جملے لاتا ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں نے بنائی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے اور اس کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک حقیر سی مخلوق اور دنیا ہے اور چیزیں ہیں، اس کا تعارف مثبت جملوں سے. لیکن اللہ کا تعارف اور اللہ کے معرفت والا کلمہ جو حضرات انبیاء کرام لے کر آئے، سب سے بڑے علم والا کلمہ، اس کی ابتدا کائنات کی ساری چیزوں سے الہ ہونے کی نفی، لا الہ، کوئی چیز بھی انسان کا معبود بنے اور اس کی طرف جھکا جائے ہو نہیں سکتا الا اللہ، پھر اللہ کی ذات کا اثبات. دو اہل کتاب میں سے ان کے علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر جو کتاب نازل قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ کائنات میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے، کسی چیز کے ہونے کی گواہی. انسان جو دیکھتا ہے گواہی کیا ہے، جو واقعہ ہوا ہے اس کو دیکھ کر اس کو بتلانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی، اگر علم ہوتا تو فوراً بتا دیتے کہ پہلے سے اللہ نے وحی کے ذریعے علم دیا ہوا ہے، اور اگر علم نہ ہوتا تو انتظار کرتے. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ گئے اور اللہ کا کلام نازل ہوا اور اللہ نے بتلایا کہ آپ ان سے کہہ دیں گواہی سب سے بڑی کون سی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو.
سب سے پہلے تو اللہ گواہی دیتے ہیں، یہ کلمہ جو ہمیں پڑھتے ہیں، ہمیں جو کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ ملا ہے، اس کی ہم دعوت دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کی زبان اس کلمے سے بہت مانوس ہے۔ اسی پر چاہیے کہ مسلمان کا انتقال ہو، آخرت کی طرف منتقل ہو، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو پھر بھی ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہوگا کہ اللہ نے گواہی دی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ، سارے ملائکہ جو کہ سب نور سے بنے ہوئے، اللہ کی طاعت میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، چاہے وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہوں، چاہے 4 مقرب فرشتے ہوں، چاہے 7 آسمان جو فرشتوں سے بھرے ہوئے وہ ہوں، چاہے بارش کے ساتھ اترنے والے فرشتے، اور چاہے ہواؤں اور پانی اور بادلوں اور پہاڑوں پر مقرر فرشتے، اور انسانوں کی جو رزق پہنچانے والے فرشتے، سب کے سب اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے گواہی دی اور سارے فرشتوں نے گواہی دی، وہ اولو العلم اور علم والوں نے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں اللہ نے اللہ والے علم والے علماء کو اللہ نے شامل کیا، یہ ان کی فضیلت ہے کہ اس آیت میں، اس سوال پر جو آیت اتری اور اس آیت میں اللہ نے اپنا ذکر کیا اور سارے فرشتوں کا ذکر کیا اور علماء کا ذکر کیا۔ وہ علم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، وہ ایک آسمانی کتاب پر ایمان والے اور اس کے عالم تھے، فوراً بس بات پوری ہو گئی، دل مطمئن ہو گیا، اٹھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما اور اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے، اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ کلمہ ہے جس سے مسلمان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کی اصلاح و ہدایت کے لیے لے کر آتے ہیں، یہ وہ کلمہ ہے جس سے اللہ کی معرفت کراتے ہیں، اور ایمان ہی بنیاد ہے۔ ایمان ہے تو اعمال کا اعتبار ہے، اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل پھر اس کا اعتبار نہیں، بنیاد ایمان ہے۔ تو یہ کلمہ ایمان ہے، یہ کلمہ یقین ہے، یہ کلمہ معرفت ہے، یہ کلمہ تقویٰ ہے۔ اسی ایمان کی بنیاد پر انسان کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہے اور اللہ نے ایمان والوں کو یہ پاکیزہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ دیا، اور اللہ نے جو جنت بنائی ہے انسانوں کے لیے وہ پاکیزہ جگہ ہے، اس لیے جو اپنے آپ کو پاک بنا لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا، دل کو مخلوقات کے یقین سے پاک کر لیا، کیونکہ مخلوق کا یقین یہ ایک سیاہی ہے، مخلوق کا یقین یہ ایک جہالت ہے، مخلوق کا یقین یہ ایک بدبو ہے۔ جی ہاں، تو جس نے اپنے دل کو پاکیزہ اور منور بنا لیا، اللہ کی ذات پر یقین کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، تو یہ یقین اس سے دل بھی پاک ہوتا ہے اور روح بھی پاک ہوتی ہے۔ اب ایک دل کو بھی پاک کر لیا، اور اللہ کے احکام کلمہ تقویٰ، یہ سارے احکام نور ہیں، اور ان اعمال کو کرنے سے دل کا نور بڑھتا ہے، ایمان کا نور بڑھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کے کلام کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو اس پر یقین لاتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں احکام ہیں ان کو مانتے ہیں، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اس کلمے کے یقین اور اعمال کی نماز ہے، دعوت ہے، اور اللہ کے احکام کا پورا کرنا ہے، تلاوت ہے، تو اس کی وجہ سے دل میں نور آتا ہے، اور قیامت میں یہ نور انسان کے چہرے پر آ جائے گا۔ جی ہاں، کہ ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے اور وہ نور کی روشنی میں چلیں گے، اس لیے نور یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ایمان والے اٹھیں گے، کیونکہ دل کو نورانی بنایا ہوگا، کلمہ والا یقین ان کے دل میں ہوگا، اور اعمال کے ذریعے ان کے دل کا نور بڑھا ہوا ہوگا، کمال والا ہوگا، تو یہ نور ان کے ساتھ ہوگا۔ نور یسعی بین ایدیہم وبایمانہم
सामने उसकी रोशनी में वो चलेंगे और दाएं तरफ उनके नूर होगा। दुनिया में क्योंकि सारे इंसान मिले जुले रहते थे, काफिर की बात तो अलग है, मुनाफिकीन कि जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे लेकिन दिल से नहीं मानते थे। उन्हें देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वाले इनका गलबा है और जो कलमा पढ़ता है वही इनके साथ रह सकता है, वरना कुफार के साथ तो मुकाबले का हुक्म कि दावत दो, दावत न माने तो फिर क़िताल करो, उसमें जानों का जाना, मालों का चला जाना, गुलामी में आ जाना। तो कुछ लोग मुनाफिक पैदा हुए। यहाँ निफाक, अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए, ये कुफर से भी ज़्यादा सख्त है कि मुनाफिकीन को क़यामत में दुगना अज़ाब होगा। उन्होंने ज़ुबान पर कलमा ज़ाहिर करके दुनिया के अज़ाब से अपने आप को बचाया तो अल्लाह उनको दोहरा अज़ाब देंगे। तो मुसलमान और मुनाफिकीन साथ साथ रहते थे और कब्रों से इकट्ठे उठेंगे तो मुनाफिकीन शक वाले ये तो अंधे होंगे, इनके साथ कोई नूर नहीं होगा और ईमान वालों के साथ नूर होगा, तो ये नूर का इनको एहसास होगा। तो ये ईमान वालों से कहेंगे उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, और ईमान वालों तुम अपने ईमान की रोशनी में सीधे महशर की तरफ चलते चले जा रहे हो बड़ी तेजी के साथ, हमारा भी इंतजार करो, तुम्हारे नूर से हम भी फायदा उठा लें। ये अल्लाह का इरशाद है कुरान पाक में, उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा। तो ईमान वाले कहेंगे कि ये नूर इसको यहाँ हासिल नहीं किया जाता और दूसरे के नूर से फायदा नहीं उठाया जाता, ये तो नूर पीछे से मिलता है, पीछे की तरफ लौट जाओ और वहाँ से नूर को तलाश करके अपने साथ लाओ। और उनकी मुराद तो ये है कि भाई ये नूर तो दुनिया से हम लेकर आए हैं, अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी इसी नूर को ईमान के कमाल को बनाने के लिए दी थी, हम वहाँ लेकर आए। अगर तुम पीछे जा सकते हो और वो मुमकिन नहीं है, तुम पीछे लौट जाओ। तो जैसे वो दुनिया में उनकी आंखें और दिल अंधे थे और वो नहीं समझते थे, उस वक्त भी नहीं समझेंगे, वो समझेंगे कि पीछे से मुराद मैदान महशर का पिछला हिस्सा है, वो पीछे की तरफ देखेंगे। अल्लाह फरमाते हैं हम ईमान वालों और निफाक वालों को जुदा करने के लिए उनके दरमियान एक खाइल कायम कर देंगे। ईमान वाले अपने ईमान की नूर की में और तेज रफ्तारी के साथ अल्लाह की तरफ चले जाएंगे और मुनाफिकीन पीछे रह जाएंगे। इसलिए ये कलमा ईमान है, ये कलमा मारिफत है, ये कलमा तक़वा है कि जिंदगी का पाकीज़ा बना देना। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा इज़ आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये बस्तियों वाले ईमान वाले होते, अल्लाह ने अक़ल भी दी और अपनी निशानियाँ भी दी और उस पर मुस्तदाद अल्लाह ने नबियों को भेजा, हज़रात अंबिया किराम खुद अल्लाह का पैगाम लेकर आए, सारी जिंदगियाँ लगाई, दिन रात इन कौमों को बुलाया, फिर अल्लाह ने मौजज़ात दिए, हज़रात अंबिया किराम ने अल्लाह के उतारे हुए कलाम से उनको समझाया। तो कितने असबाब इस कलमे को लेकर कौमों को समझाया। तो ईमान वाले जो ईमान ले आए ये हैं कामयाब और जो ईमान न लाए ये हैं नाकाम। तो ये हज़रात अंबिया किराम तक़वे वाली ज़िंदगी लाते कि अगर ये बस्तियों वाले ईमान वाले होते, इतने असबाब और निशानियों के आने के बाद भी ये ईमान नहीं लाए और जब ईमान नहीं लाए तो तक़वे वाली ज़िंदगी न मिली, अल्लाह का अज़ाब आया और ये दुनिया में भी हलाक हुए और आखिरत में भी इनका अंजाम बुरा है। अगर ये बस्तियों वाले ईमान और तक़वे वाले हो जाते तो हम ज़मीन और आसमान की बरकतों के दरवाजे इनके लिए खोल देते। तो ये ईमान और आमाल ये सरमाया है एक इंसान का, जिससे अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी भी बनाते हैं और जिससे अल्लाह आखिरत की ज़िंदगी भी बनाते हैं। अल्लाह ने इंसान को अक़ल भी दी है और फिर अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा और नबियों को भेजकर नबियों को मेहनत का मुकल्लफ बनाया और नबियों ने मेहनत की, अपनी पूरी क़ुव्वत सर्फ की। तो जो लोग ईमान ले आए और नबियों की दावत पर फैसला हुआ, अल्लाह फरमाते हैं हमने नबियों के भेजने के बाद और हुज्जत पूरा होने के बाद फिर नाफरमानों पर पकड़ नाज़िल की और उनको हलाक किया और ज़मीन का वारिस ईमान वालों को बना दिया। ज़मीन का वारिस ईमान वालों को बना दिया।
جس طرح حضرات انبیاء کرام محنت کرتے تھے اور اللہ کے الہ ہونے کو کہ یہ کلمہ ہے، اس کے 3 تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یقینوں کو بدلنا کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے جو کچھ یہ مخلوق ہے، اور اس میں جو صفات ہیں وہ اللہ نے رکھی ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے انبیاء کی دعوت، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگوں جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے، جو مفسرین فرماتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ سچ ہے۔ ترازو کو تمہارے اعمال کے تولنے کے لیے قائم کیا جائے گا، یہ حق ہے، اور اعمال ناموں کو تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ ایمان والے اور کامیاب اور پاکیزہ زندگی والوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، اور بے ایمان اور نافرمان لوگوں کو بائیں ہاتھ میں جہاد نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس کو اعمال نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ سعادت اور خوشی کی علامت ہوگی، اور وہ کچھ ہولناک منظر میں اللہ کے دربار میں دنیا والوں کو پکارے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابی، اے محشر والوں پڑھ لو میری کتاب، یہ میرا نامہ اعمال پڑھ لو کہ میری زندگی کے اعمال کیا ہیں اور یہ کتاب کیسی ہے۔ کافر کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ ایسی کتاب ہے اس میں تو کوئی دیکھنا، کوئی میری زبان کا بول، کوئی جملہ جو میں نے دنیا میں سنا، کوئی ہاتھ کی حرکت اور کوئی پاؤں کا اٹھنا ایسا نہیں جو اس میں موجود نہ ہو۔ یہ تو نہ چھوٹا عمل اس نے چھوڑا ہے اور نہ اس نے بڑا عمل چھوڑا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو دنیا میں کیا آج ان کے سامنے۔ تو ایمان والا تو کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میری اس کتاب کو پڑھ لو، کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ وہ جو انبیاء آتے تھے، وہ جو دعوت دیتے تھے اور یہ لا الہ الا اللہ کلمے کا اقرار کیا تھا، تو مجھے یقین تھا کہ میں نے حساب دینا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو امانت سمجھ کر میں نے تو پھونک کر اور احتیاط سے گزارا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی جن لوگوں نے احتیاط کے ساتھ گزاری اللہ کے احکام کے مطابق، دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات کو دبایا اور دنیا میں انہوں نے اپنی حاجتوں کو دبایا، اللہ کی چاہت کو پورا کیا، اللہ کے احکام کو مانا، تو آج آخرت میں آج ان کی حاجت خواہشات کو اللہ اپنے شان کے مطابق پورا کریں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اور وہ لوگ جن کے اعمال ناموں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ چیخے گا، پکارے گا اور یہ کاش کہ مجھے یہ اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے نہ پتا ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، کاش کہ موت ہی پر میرا معاملہ ختم ہو جاتا۔ وہ مال جو میں نے جمع کیا، جس پر میں نے دنیا میں اللہ کے لیے امانت زندگی کو سرمایہ لگایا، وہ مال تو یہاں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ما اغنیٰ عنی مالی، اور میرا دبدبا، میری سلطنت، میرا حکومت اور میرے اسباب وہ تو سب مجھ سے چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے اعلان خذوہ، پکڑو، اس سارے فرشتے اور مخلوق اس کے پکڑنے کی طرف دوڑے گی۔ دنیا میں تو دنیا کی مجرم حکومتوں سے ان کی آنکھوں میں دھول جھول کر کیسے فرار ہو جاتے ہیں اور کیسے چھپ جاتے ہیں، لیکن قیامت میں اللہ کا مجرم وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ آج بچ جاؤں، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس لیے بھائی اللہ نے دنیا کو اپنی تربیت اور یقین اور ایمان بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات
جس کی قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، کیونکہ اللہ ہی اکیلے تنہا خالق ہیں، اللہ ہی اس کے مالک ہیں، اللہ ہی ساری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ جو نفع ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، جو نقصان ہے وہ بھی اللہ نے رکھا ہے، اس لیے بادشاہت اسی کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ روح کا نکلنا اور انسان کا مرنا اور چیزوں کا مرنا، یہ نہیں بس انسان ختم ہو گیا یہ موت ہے، نہیں، ختم ہونے کا نام موت بھی اللہ کی مخلوق ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں، اب کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں، ایمان والے ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو رائی کے دانے کی تو کچھ نہ کچھ حیثیت ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا کہ جب سورج کی شعائیں شام کو یا صبح کو روشن دانوں سے کمروں اور گھروں میں آتی ہیں تو پھر لوگ یہ برداشت کر لے گی، کیونکہ منظر سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی ماں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو ماں ہے، ہرگز یہ ڈال نہیں سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی ممتا تو اپنے بچے پر آگ کی آنچ اور تپش کو برداشت نہیں کر سکتی، چیختی جائے کہ ماں آگ میں ڈال دے۔ فرمایا اچھا تم یہ بتا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب تم پر اس ماں سے اپنے بچے پر جتنی یہ مہربان ہے، اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے ہمیشہ کے لیے اور اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ سے کی قدرت سے فائدہ اٹھانا، اللہ کی راضی رضا کو حاصل کرنے کا راستہ اللہ کا دین، اور اللہ کا دین وہ مبارک طریقہ زندگی ہے کہ جس پر چل کر انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو بنا دیتے ہیں۔ دین کے بغیر انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو زندہ کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء اور رسول ہیں جو ان کو انسانیت کی طرف بھیجا، اور انہوں نے ایک محنت کی، اور حضرات انبیاء کرام کی محنت میں سب سے پہلے دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کا تعارف کرانا ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تقویٰ ہے یا کلمہ معرفت۔ یہ کلمہ اس کی حقیقت وجود میں آ گئی تو انسان کی زندگی پاکیزہ بن جاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کلمے کی دعوت دی تو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کو دل کے اخلاص کے ساتھ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، تو وہ ایسی حیثیت تھی، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بڑا جاہلیت والا زمانہ تھا، لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بیت اللہ کے باہر غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور ظلم برپا کیا ہوا تھا۔ جی ہاں، بے حیائی تھی، بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، اور اگر عبادت کا تصور تھا تو ان کی نماز سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا تھی، اور دل کے اتنے سخت تھے کہ جاہلیت والی غیرت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور فقر و فاقے کی ایسے حالات تھے کہ یقتلون اولادہم خشیۃ املاق، کہ نرینہ بیٹا آدمی کی کتنی تمنائیں ہوتی ہیں اور بیٹے کے آنے پر کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ گراوٹ میں اس درجے کو پہنچ چکے تھے اور بگاڑ میں اس درجے کو پہنچ چکے تھے
کہ فقر کی ڈر کی وجہ سے اپنے بیٹا جو پیدا ہوا ہے جتنی تمناؤں کے بعد اس کا بھی گلا گھونٹ کر مار دیا کرتے. یا تو یہ کہ جو تھوڑا بہت رزق ہے وہ میاں بیوی ہی کے لیے کافی ہے، اب یہ بیٹا آیا ہے اس کو کہاں سے کھلائیں گے، یا خود ہی پہلے بھوک کی اور فقر کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بھی بھوکا رہے گا، اس کو مار دیتے تھے. ایسے لوگ تھے ایسی زندگی کی. لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام کو اللہ نے چنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کیا تو پھر اللہ نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. تو صحابہ کرام کو اللہ نے چنا تو وہ یعنی ایسے حضرات تھے کہ امت کے لیے سارے راستوں کو انہیں واضح کر دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کلمے کا اخلاص کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ یہ کلمہ انسان کو، اپنے پڑھنے والے کو، اپنے کہنے والے اعتراف کرنے والے کو یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں اللہ کی نافرمانیوں سے روک دے. تو اس کلمے کی دعوت کے ذریعے حضرات انبیاء کرام نے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرایا. اور انسان ایسا عظیم، ایسی ہستی ہے، اللہ کی مخلوق ہے کہ جب اللہ کی معرفت اس کے دل میں آ جاتی ہے تو سب سے زیادہ اس کے دل میں اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں کائنات میں اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے کاروبار اور اپنے اولاد سے بھی زیادہ اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی. اور یہ قاعدہ ہے محبت کا کہ محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کے لیے سب کچھ فدا کر دیتا ہے، اور جبکہ محبوب اللہ تعالیٰ ہوں جو ساری انسانیت کے خالق اور مالک ہیں اور انسانوں پر بے تعداد اور انعام کرنے والے ہوں، تو پھر اس ایمان اور محبت کی وجہ سے انسان اپنے تمام چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے والا بنتا ہے. تو اس ایمان کی کلمہ اخلاص سے اور کلمہ ایمان سے ان کے دلوں میں ایمان اللہ کی ذات پر یقین آتا تھا، اور اس ایمان کے دل میں آنے کے بعد یہ طلب ہوتی تھی اللہ کیا چاہتے ہیں، پھر اللہ کے اوامر اترتے. یہ کلمہ اتنا اونچا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا خصنی بکلمۃ اذکرک بہا، اے اللہ مجھے ایک خصوصی کلمہ عطا کیجیے کہ جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کیا کروں. یہ کتنے عظیم اللہ کے رسول ہیں کلیم اللہ، کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا اور نبیوں والی ذمہ داری عطا کی تو اللہ نے خود موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی. موسیٰ علیہ السلام تو 10 سال کی کمائی کے بعد اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی اس سے شادی کے بعد اپنے شام سے اپنے ملک مصر کی طرف آ رہے تھے، اور رات کا وقت تھا، سخت سردی کی راتیں تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور بیوی کو درد سے اس حال میں اب سفر کی تھکاوٹ اور بھوک الگ اور سردی اور بیوی کی ولادت کا، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو دیکھا کہ طور پہاڑ پر کچھ روشنی کی ہے، سمجھے کہ یہ آگ ہے. گھر والوں سے کہا تم ٹھہر جاؤ، میں اس آگ سے کچھ چنگاریاں لے آؤں اور آگ جلا گھاس کو جمع کر کے آگ جلا کر ہاتھ تاپیں گے اور یہ سردی کی تکلیف دور ہوگی، جس سے بھوک اور باقی تکلیفیں بھی کم ہو جائیں گی. لیکن وہ آگ نہیں تھی، وہ تو اللہ کی تجلیات کے انوارات تھے. جب وہاں پہنچے اللہ نے براہ راست فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے سنا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. رسالت میں تو تمام انبیاء برابر ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں
کہ جو اللہ نے بعض کو دی دوسروں کو نہیں دی، تو اس میں سے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہ دنیا میں ہوتے ہوئے براہ راست اللہ نے کلام کیا، اے موسیٰ تم اپنے جوتے اتار دو کہ تم پاکیزہ وادی مقدس وادی طویٰ میں ہو کہ جہاں اللہ براہ راست تم سے بات کر رہے ہیں۔ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ پھر اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی دائیں ہاتھ میں۔ اب اس کا جواب تو یہ تھا کہ یہ ایک ڈنڈا ہے میرے ہاتھ میں، کافی تھا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام محظوظ ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ سے ہم کلامی کی لذت ایک انسان سے اس سے بڑے درجے والا انسان اسی کی طرح اگر اس کی طرف مخاطب ہو کر بات کرے تو انسان اس کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا ہے اور مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ سے ہم کلامی کے جو ہے دورانیوں کو لمبا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے لمبا جواب دیا، یہ عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، ڈنڈے کی نسبت اپنی طرف، اسی طرح لوگ اپنے کاروبار اور اپنی جائیدادیں اور جن چیزوں کا اللہ نے عارضی طور پر مالک بنایا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکأ علیہا، اس پر بکری چراتے ہوئے میں سہارا بھی لیتا ہوں، تھک جاؤں تو سہارا بھی لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور ان کو ہانکتا بھی ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ تو جو بھی ڈنڈے والا ہے اس کے لیے جو فائدے ہیں وہی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، اور وہ سارے فائدے گنا دیے۔ اب اللہ نے حکم فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس ڈنڈے کو میرے امر سے ڈال دو۔ تو یہ ہے اصل بات کہ اپنے اسباب کو جن کے ذریعے انسان زندگی گزار رہا ہے اللہ کے امر پر چھوڑنا اور اللہ کے امر پر پکڑنا۔ تو اب تک تو یہ ڈنڈا عام ڈنڈوں کی طرح تھا، جتنے بھی ڈنڈے والے ہیں ان کے لیے وہی منافع ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے گنے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے امر سے اس کو پھینکا تو اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرایا، قدرت کا اظہار کر دیا کہ وہ جاندار سانپ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگا۔ تو یہ سانپ تھا، اللہ نے اپنی قدرت دکھلائی کہ تم نے کہا میرا ڈنڈا ہے فائدہ دینے والا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو جاندار اور سانپ بنا دیا، نقصان دینے والا۔ موسیٰ علیہ السلام بشری اور فطری تقاضے سے ڈرے اور پیچھے کی طرف بھاگے۔ اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اس کو پکڑ لو اور اے موسیٰ ڈرو نہیں، دیکھو ہم قدرت والے ہیں، جیسے بے جان کو سانپ جاندار بنایا، نفع والی چیز کو نقصان والا بنایا جیسے تم ڈر رہے ہو، ہم دوبارہ اس کو اس کی سیرت اور اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تو فوراً وہ پھر سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب جب تک موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک اس ڈنڈے کو اپنے پاس رکھا اور اپنی مرضی سے اس کو ڈالنا، اس کو پکڑنا، اس کے ساتھ چلنا تھا، تو جو اس ڈنڈے سے عام لوگوں کو نفع حاصل ہو رہا ہے وہی نفع ان کو بھی تھا۔ اللہ کی سنت ہے، ایک عام سنت ہے، ایک اللہ کی خاص قدرت ہے کہ جب انسان اپنے دیے ہوئے اسباب میں اللہ کے امر کو دیکھ کر جب اللہ حکم فرمائے اس کو چھوڑ دے، اور جب اللہ حکم فرمائے ان میں لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اسباب میں ایسے ہی برکتیں عطا فرمائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی عصا میں اللہ کے امر پر پھینکنا اور اللہ کے امر پر اس کو دینا، وہ برکتیں عطا فرمائیں۔ ابھی ایک معجزہ بن گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جن لوگ کلیم اللہ ہیں اور اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا، اور اسی عصا کے ذریعے فرعون کا رعب اور طاقت اور ہیبت ختم ہوئی، اور فرعون بجائے رعب جمانے کے اب ڈرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اللہ نے حکم فرمایا کہ جاؤ اے موسیٰ
فرعون کو بھی دعوت دے کر ایمان کی طرف بلاؤ اور اس کو کہو بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے. اور یہ بنی اسرائیل جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے باوجود انبیاء کی اولاد ہوتے ہوئے یہ نافرمان ہو گئے ہیں اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی نعمتیں چھن گئی اور جو ہے عزتوں سے غلام بنا لیے گئے اور عزت کی چوٹیوں پر سے یہ ذلیل ہو گئے, کمزور ہو گئے. ان کو بھی تم دعوت دو. یہ ہیں دین والے تو ان کو دعوت ایک تو ایمان کی دو, اللہ پر توکل کی دو اور نمازوں کی طرف بلاؤ اور صبر کی تلقین کرو. ان حالات میں جو ان پر پیش آ رہے ہیں ان کے اعمال میں صبر کرو. تو موسیٰ علیہ السلام دونوں کی طرف آئے. کہتے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ بیوی اور بچہ یہ میری کمائی کا جو ہے سرمایہ اور میری نسل اور خاندان ان کا کیا ہوگا. روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو بادشاہ لے کر چل رہے تھے اللہ کے دربار سے تو ایک چٹان ان کے سامنے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے سامنے کیا ہے کہ ایک چٹان ہے تو اس کو اب میرے امر سے یہ عصا مارو. جب عصا زور سے مارا تو وہ چٹان ٹوٹی اور اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا. اے موسیٰ کیا ہوا؟ اے اللہ یہ تو پتھر ٹوٹا ہے, ایک اور پتھر ہے تو اس کو بھی عصا مارو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, پھر وہ چٹان اور پتھر ٹوٹا, اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا تو اس پر بھی عصا مارو. اور پھر جو عصا مارا تو وہ پتھر ٹوٹا. ایک پول تھا اور جس میں اندھیرا تھا اب روشنی ہوئی اور اس کے اندر جاندار کیڑا تھا اور کیڑے کے سامنے اللہ نے گھاس پیدا کی ہوئی تھی اور وہ اپنا رزق کھا رہا تھا. تو اللہ نے دکھا دیا کہ پتھروں کی اندھیری میں پیدا کرنے والے اور انسان اور جاندار کی زندگی کو چلانے والے اور اس کو رزق پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. تو یہ ایک اللہ کی قدرت کا مظہر تھا, نمونہ تھا, کرشمہ تھا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کیڑے کی تم تشبیہ کو سنو. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ فرما رہے ساتوں زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے انسان اور جنات کے علاوہ جیسے حدیث میں آتا ہے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں, سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور وہی ان کی نماز ہے. تم ان کی تسبیح اور نماز کو نہیں جانتے, کوئی چیز غافل نہیں ہے اللہ کے ذکر سے. تو اسی طرح یہ کیڑا بھی تسبیح کر رہا تھا. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کیڑے کی تسبیح کو سنو. تو اللہ نے اس کی آواز موسیٰ علیہ السلام کو سنوائی اور موسیٰ علیہ السلام سمجھے. جیسے کہ روایات میں آتا ہے اس کی تسبیح کیا تھی؟ سبحان من یرانی, کیا پاک ہے وہ ذات جو ان تین اندھیروں میں ہوتے ہوئے پتھر میں ہوتے ہوئے عرش سے مجھے دیکھ رہی ہے. سبحان من یرانی. تو ایمان والا تو جب اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے تو ہر وقت اس کا یہ دھیان ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ میری بات کو سن رہے ہیں. تو کیڑے کی بھی سبحان من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے. ولا یخفی علیہ مکانی, اور اتنے اندھیروں میں جو گھر اللہ نے میرا بنایا ہے میرا گھر اللہ پر مخفی نہیں ہے. وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي, اور اللہ مجھے یہ رزق عطا فرماتے ہیں اور مجھے جب بھوک لگتی ہے اور جب میری ضرورت ہوتی ہے اللہ مجھے بھولتے نہیں ہیں. تو اللہ وہ ذات. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ خصنی بکلمۃ اذکرک بہا, میں تیرا رسول بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا اور میں کلیم اللہ. اے اللہ آپ نے براہ راست مجھ سے کلام کیا, مجھے ایسا ذکر دیجیے, خاص ذکر دیجیے جس سے میں ہی آپ کو یاد کیا کروں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ خصوصی کلمہ. علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خیال یہ تھا یہ کلمہ تو ایسا ہے کہ ہر ایمان والا اس کو کہتا ہے, لیکن اللہ ایسے کریم ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم چیز اللہ سب کو برابر دیتے. اس لیے دوبارہ درخواست کی اللہ خصوصی کلمہ مجھے دیجیے. پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو.
سے 12 موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اے اللہ خصوصی کلمہ مجھے دیجیے. پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو, اس کے ذریعے سے مجھے یاد کرو. اور فرمایا لو ان السماوات السبع والأراضين السبع بجميع ما فيهن وعليهن وتحتهن وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. اے موسیٰ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان اور آسمانوں سے اوپر جو کائنات ہے اللہ نے جس کو بنایا پیدا کیا, اور آسمانوں کے بیچ میں اور زمین اور آسمان کی خلاؤں اور فضاؤں میں اور زمین کے اوپر اور زمین کے اندر حتیٰ کہ زمین سے نیچے تحت ثری تک تمام کائنات کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے. اب اس حدیث کی روح سے جن انسانوں کو اللہ نے یہ کلمہ عطا فرمایا, یہ بادشاہ, یہ زمیندار, یہ انجینئر, یہ صنعتکار, یہ طاقتوں والے, یہ تو کیا صحیح پوری زمین اپنے خزانوں سمیت اور فضاؤں کے درمیان جو اللہ نے مخلوق کیا کچھائیں اور یہ سورج چاند ستارے بنائے اور یہ ساتوں آسمان, یہ ساری مخلوقات, تو جس کو یہ کلمہ دیا ہے اس سے زیادہ بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کلمے کو زندگی میں زندہ کرنا اور اس کلمے کے مطابق یقین بنانا, یہ ہے سب سے زیادہ ضروری چیز اور سب سے اہم چیز کہ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین آ جائے. اور یہی نبیوں کی دعوت ہے اور اسی سے نبیوں نے اپنی محنت کی ابتدا کی. چاہے زمین پر بسنے والے ان کی امت میں کفر کی انتہا میں پہنچ چکے ہیں اور زمین کو ظلم سے بھر دیا ہو اور اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو, ان کے لیے بھی یہ لا الہ الا اللہ اس کی دعوت دے کر حضرات انبیاء کرام آئے کہ ان کے کفر کا زائل ہونا اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت سے ہے. اور چاہے وہ انبیاء ایسی قوموں کی طرف بھیجے گئے کہ جو مسلمان لیکن بگڑے ہوئے, مسلمان ہوتے ہوئے اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں, ان کے لیے بھی اللہ نے نبیوں کو اس کلمے کی دعوت دے کر بھیجا. تو یہ کلمہ اتنی عظیم نعمت ہے اور دولت ہے, اور اس کی دعوت یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے نبیوں کو دی. اور اسی دعوت کے ذریعے سے انبیاء نے جب دعوت دی تو جن لوگوں نے اس کلمے کو قبول کیا, دل سے اقرار کیا, اللہ نے ان کے دلوں سے ساری چیزوں کا تعصب اور یقین جو ہے وہ دور کر دیا اور ایمان کے نور سے ان کے دلوں کو منور فرمایا. اس لیے سب سے زیادہ وقت اور محنت حضرات انبیاء کرام کی اس کلمے کی دعوت میں یقین کو بنانے میں, کیونکہ جتنا جتنا یقین انسانوں کے دلوں میں اس کلمے کا آتا چلا جائے گا, اللہ کے احکام کو ماننا آسان. یہ کلمہ معرفت ہے, یہ کلمہ اخلاص ہے, اس سے اللہ کی معرفت کا نور آتا ہے. جیسے انسان دنیا کی چیزوں کو دو روشنیوں سے دیکھتے ہیں, ایک سورج کی روشنی ہے اور ایک انسان کی آنکھوں کی بینائی ہے. اگر سورج تو آب و تاب سے پورا روشن ہو لیکن آنکھوں کی بینائی نہ ہو تو انسان دیکھ نہیں سکتا. جتنے لوگ ہیں جو اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے اور عبرت کے لیے ایسے پیدا کیے کہ وہ شکل و صورت میں بہت بالکل کامل اور آنکھیں بھی ان کی موجود ہیں, لیکن اللہ نے آنکھوں کا نور نہیں رکھا تاکہ آنکھوں والے اللہ کا شکر ادا کریں, اور جن کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ان پر صبر کریں. شکر اور صبر یہی ایمان کے نتائج ہیں اور ایمان پر مرتب ہونے والے حالات. یہ ایمان والا تو نعمتوں کے ملنے پر شکر کرتا ہے اور پھر اللہ ان نعمتوں کو بڑھاتے ہیں. ناقدری اور ناشکری پر اللہ نعمت کو چھین لیتے. بلام باعور ایک شخص تھا, اللہ نے اس کو اپنی معرفت اور بڑا علم دیا تھا, لیکن ناشکری پر اللہ نے اس سے چھین لیا. جی ہاں, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہمارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا. اور سب سے بڑی دولت یہ ایمان کی دولت. تبھی جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ شکر ادا کریں اور جن کو نہیں دی اس پر صبر کریں.
اور وہ شخص جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی اور وہ اس پر صبر کرے گی، اللہ کا امر ہے، اور اللہ کے احکام کو بجا لائیں تو اللہ تعالیٰ اس صبر پر ایک خاص درجہ ان لوگوں کو قیامت میں عطا فرمائیں گے جو دوسروں کو نہیں ملے گا۔ اور نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہتے ہیں عجب لامر المؤمن، مسلمان کا معاملہ عجیب ہے، مسلمان کا معاملہ عجیب ہے، کسی حال میں وہ نقصان میں نہیں، اگر اس کو نعمتیں اور خوشیاں ملتی ہے وہ اس ایمان کی بنیاد پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ مادی نعمتوں پر شکر کرے گا، اللہ مادی نعمتیں بڑھائیں گے، اور ایمان اور اعمال کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ روحانی ایمان کو بڑھائیں گے، اور اللہ تقوی کو زیادہ کریں گے، اور اللہ دین میں زیادہ آگے چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ بڑے قدردان اور مہربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے نکلے، مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی کوئی عمل کر رہی ہے۔ اب جیسے یہ ہزاروں کا مجمع فجر کی نماز کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ الگ عبادت ہے، اور مجتمع ہو کر بیٹھنا یہ اس سے اور الگ عبادت ہے، پھر اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کی بات کو سننا یہ الگ علام جو ہے، یہ ایک عمل ہے، عبادت ہے۔ تو ایک ایک وقت میں یہ انسان کتنے زیادہ اعمال کر سکتا ہے۔ بولنے والے کا بولنا یہ اس سے اگلی عبادت ہے، سننے والوں کا دھیان اور اخلاص دل کے ساتھ سننا یہ اگلی ایک عبادت ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے احکام اور اعمال کی ایک ایک عمل ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی اس کی مشین بنایا ہے۔ فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میرے لیے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، میری رضا کے لیے مل کر بیٹھنے والے ہوں ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، میری نسبت پر اور میری رضا کے لیے ملنے والے ہوں تو اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی، میں نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تو ایک ایک وقت میں کتنے اعمال۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو صحابہ کی ایک جماعت، اور صحابہ کی حالت کیسی تھی کہ فقر و فاقے کی وجہ سے ان کے جسم بہت کمزور اور دبلے، اور دنیا کی دین پر محنت کی وجہ سے دنیا میں لگنے کا موقع نہیں ملتا تھا، ان کے جسموں پر کپڑے نہایت سادے، اور بعض دفعہ تو صحابہ کرام کے کپڑے ایسے کہ وہ پھٹے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر سیکھنے سکھانے کا مسجد کا کوئی عمل جہاں ٹولیوں اور حلقوں کی شکل میں کر رہے ہوتے تھے تو اللہ کے رسول اپنے حجرہ سے باہر نکلتے، ہماری طرف آتے تو ہم شرم کی وجہ سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے تھے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے، کیونکہ جسم پر جو کپڑا ہے وہ ایسا پھٹا ہوا ہے کہ پیٹ اور پیٹھ نظر آ رہی ہے۔ لیکن ان کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے اس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی کسی عمل میں مشغول ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ ما اجلسکم، تمہیں کس نے یہاں بٹھایا ہے، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہماری دعوت جو شروع ہوتی ہے تو یہیں سے بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ صحابہ کرام اے اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ تو مسلمان تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، جب ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو ایمان والا کیوں نہیں اللہ کی تسبیح کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اسی وجہ سے بیٹھے ہو یا کوئی اور بات بھی شامل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ما اجلسنا الا ھذا، اللہ کی قسم کھا کر فرمایا اسی بات نے ہمیں بٹھایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، میں نے تم سے جو قسم لی ہے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ میرے صحابہ کی کمی میرے سامنے بیان نہ کرو، میں اس حال میں جانا چاہتا ہوں
کہ میرے دنیا سے کہ میرا دل ایمان والوں کے بارے میں بالکل صاف ہو۔ بھائی دل کا صاف ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ بدگمانی ہی سے پھر آگے غیبتیں چلتی ہیں، اور پھر غیبتوں میں لگنے غیبت حرام ہے اور انسان اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اور جو انسان اپنے مسلمان کے بارے میں اس کو دل سے حقیر جانتا ہے تو اللہ کے ہاں تو وہ اللہ کی نظروں سے گر گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دلوں کا صاف ہونا اور پاک ہونا، اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ تو سید الانبیاء اور اللہ کے حبیب ہیں۔ تو بہرحال اے میرے صحابہ، کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا، بلکہ میں نے اس لیے پوچھا کہ تم اپنے عمل کو ہلکا سمجھ کر کچھ بات بتاؤ کچھ نہ بتاؤ، لیکن تم نے بات بتائی کہ یہی ہے تو سن لو۔ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اس کا کیا مرتبہ ہے کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتا کر گئے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ اللہ ایسے قدردان۔ تو بہرحال جیسے عرض کیا گیا کہ ظاہری چیزوں کو دیکھنے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک سورج کی ہے، یہ سورج جو نکل رہا ہے چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں، اور انسان کے بنائے ہوئے یہ دیے، یہ چراغ اور یہ روشنی اس کو گل کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کا سورج طلوع ہو گیا، اور اس کی روشنی ہر فقیر کی جھونپڑی میں اور ہر بادشاہ کے محل میں پہنچتی ہے۔ اور دیکھنے کے لیے دوسری روشنی یہ آنکھیں ہیں کہ آنکھوں میں بینائی ہو تبھی انسان دیکھ سکتا ہے، اور پھر جو ہے چیزوں کو دیکھ کر نفع نقصان دینے والی چیز کو پہچانتا ہے اور اپنے مقصود اور غیر مقصود کو پہچانتا ہے۔ اب اللہ کا سورج تو جب سے اللہ نے پیدا کیا، والشمس تجری لمستقر لها، اسی وقت سے اتنی روشنی کے ساتھ حرکت کر رہا ہے، کبھی سورج کی روشنی میں کمی نہیں آئی۔ لیکن انسان کی نظر میں کمی آ جاتی ہے، جی ہاں، کہ بڑھاپے میں چشمہ لگ جاتا ہے، بینائی ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں تو کمی ذاتی ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ کی سورج کی روشنی میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح دل کی روشنی اور دل کو نظر آئے دل کی آنکھیں، اس کے لیے بھی اللہ نے دو نور رکھے کہ انسان کو اللہ کے اوامر میں کامیابی نظر آئے۔ اس کے لیے ایک نور ہے قرآن کا کہ اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے، اور ایک نور ہے دل میں ایمان کا۔ فرمایا کہ یہ قرآن اور دل میں ایمان کی روشنی، تو یہ انسان اس ایمان کی وجہ سے جب اللہ کے دیے ہوئے احکام پر چلتا ہے تو یہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اس روشنی کی وجہ سے اللہ انسانوں کو دلوں کی آنکھوں کو منور فرما کر دکھلاتے ہیں کون سے اعمال کامیاب کرنے والے ہیں اور کون سے اعمال ناکام کرنے والے ہیں۔ جو دعوت کے ذریعے ایمان بڑھتا ہے یہ روشنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب جیسے اللہ کی مخلوق سورج کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی، تو قرآن تو جب سے اللہ نے اتارا اور اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے پاس ہے، اس کا نور تو اسی سطح پر ہے، بالکل اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہاں، انسان کے دل کی روشنی میں اعمال اور دعوت اور ذکر کے کمی اور ذاتی کی وجہ سے کمی ذاتی ہوتی رہتی ہے۔ اگر انسان ایسے اعمال میں لگا رہے کہ جس سے دل کی روشنی بڑھتی رہے تو پھر یہ انسان کا یہ نور بڑھتا رہتا ہے اور انسان ان کی اعمال میں اپنی کامیابی دیکھتا ہے۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص اور کلمہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اخلاص کیا ہے؟ کہ یہ انسان کو اس کی اللہ کی حرام کی چیزوں سے روک دے، انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے۔ اب جو ایمان کی روشنی آتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اللہ کے احکام کو ماننا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے اوامر اتارے اور اللہ کے اوامر میں سب سے بڑا عمل عبادت یہ نماز ہے۔ نماز ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی والے کاموں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکتی ہے اور انسان کی زندگی پاکیزہ بنتی ہے۔ یہ ایک اللہ کے احکام میں سے ایک ابتدائی اور بنیادی حکم ہے
کہ 5-7 منٹ میں ایک انسان 2 رکعت نماز فرض کو ادا کر لیتا ہے، لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں دل کی توجہ بھی اللہ کی طرف، دماغ بھی اور روح بھی اللہ کی طرف متوجہ، اور سارے اعضاء بھی اللہ کے احکام کے پابند، سارے احکام۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کی نماز درست ہو گئی تو اس میں سارے احکام کے ماننے کی استعداد ہو گئی۔ تو یہاں ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ دعوت کو دے کر اپنے یقین اور جو ہے اللہ کی ذات پر اعتماد کو بڑھایا جائے، اسی طرح اپنی نمازوں کو درست کرنا۔ یہ نماز اس کا جو وسیلہ ہے وضو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنے انعامات رکھے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ میں ہم حاضر ہوئے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھیں اور علم حاصل کریں۔ تو یہ 12 کے قریب ان کی تعداد۔ فرمایا کہ ایک دن میری اونٹ چرانے کی باری تھی، جیسے جماعتوں میں نکلتے ہیں 12 آدمی، 2 آدمی خدمت میں، جب آپ خدمت پوری کر لو پھر اعمال میں شریک ہو جاؤ۔ تو یہ صحابہ سے ترتیب چلی ہے، یہ کوئی آج کی بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے۔ عقبہ ابن نافع کہتے ہیں، عامر کہتے ہیں کہ ہم 12 تھے، میری باری اونٹوں کی چرانے کی، اور میں صبح اونٹوں کو لے گیا اور شام کو لے کر واپس آیا۔ اور یہ خدمت ایسی ہے کہ اونٹ کو جب سورج چھپنے لگے جانوروں کو چراتے ہیں، اور اس سے پہلے لوگ اپنے جانوروں کو اپنے باڑوں کی طرف لے آتے ہیں۔ تو باقی ساتھی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہیں اور سن رہے ہیں کہ شام کو جمع ہوں گے تو جو ان کو علم ملا ہے وہ مجھے بھی دے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں جب اونٹوں کو واپس لا کر مسجد نبوی میں آیا تو مسجد نبوی میں مجلس گرم تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیان فرما رہے تھے، اور جب میں بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ایسے پڑھے کہ دل اور جسم پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز اچھی طرح وضو کیا اور پوری توجہ کے ساتھ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور میں نے یہ سنا تو میں تو بہت خوش ہوا، اور میں نے کہا واہ واہ، اللہ کے رسول نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ وضو اور نماز پر اللہ کے رسول نے کیا فضیلت سنائی ہے، کیا خوشخبری دی ہے۔ میں اس پر تعجب کر رہا تھا اور اس پر خوش ہو رہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے شخص میری طرف متوجہ ہوئے، میں نے دیکھا کہ وہ عمر ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے تم ابھی آئے ہو اور تم نے ابھی یہ بات سنی ہے، اور تمہیں بتاؤں کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو میں نے اس کے بتایا کہ اللہ کے رسول، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ تو وضو کر کے توجہ اور خضوع سے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور پورا وضو کرے، اور پھر وضو کے بعد یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جماعت کی صورت میں آنا اور مسجد میں بیٹھنا، دور کی خدمت کا لگنا اور خدمت کے بعد اعمال میں شریک ہونا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ساتھ ہے۔ تو اصل سرمایہ ہمارا دنیا اور آخرت میں کام دینے والا وہ یہ ایمان اور اعمال ہیں، یہ انسان کا سرمایہ ہے، اور کامیابی کے لیے اسی پر دار و مدار ہے۔ اور اللہ ایسے کریم ہیں، ایسے رحم والے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اعمال کے لیے آگاہ برابر دیے۔ دنیا کے اسباب اور مادی شکلیں، اس پر دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو اسباب دیے ہیں تو کامیابی کا دار و مدار اسباب پر نہیں ہے، بلکہ ان اسباب میں جو اللہ کے اوامر ہیں ان اوامر کو پورا کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو تاجر اپنی تجارت میں لگے اور اس نیت سے لگے کہ حلال کمائی مجھے ملے، حلال کمائی مجھے ملے، حلال روزگار، اور پھر میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہوں اور اپنے بچوں پر خرچ کروں
اور پڑوسیوں کو بھی دوں۔ فرمایا ایسا شخص جو اس طرح اس تجارت میں لگے تو وہ قیامت کے دن اللہ سے جب اس کی ملاقات ہوگی تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اس نور اور چمک کو لے کر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین، یہ تجارت مال میں لگنا، خرید و فروخت کرنا تو کامیابی کا ذریعہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس تجارت میں سچائی اور اس تجارت میں انسانوں کی ہمدردی اور اس تجارت میں امانت داری، اس کی وجہ سے اس کا حشر قیامت میں فرمایا اس کا حشر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ اس کا حشر عطا فرمائیں گے۔ اس تجارت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس تجارت میں سچائی اور امانت داری کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کیسے یہ تجارت سے اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ نے صحابہ کو مرد قرار دیا اور ان کی صفت کو قرآن میں ذکر کیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خرید و فروخت اور جو ہے تجارت کرنا ان کو اللہ کے جو ہے یاد سے غافل نہیں کرتا، ایسا دل کا ایمان بنا ہوا۔ ایک قصہ حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے محدثین نے۔ فرمایا کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، بلکہ انہیں گھوڑا خریدنا تھا۔ اپنے غلام سے کہا کہ بھئی تم دیکھنا کوئی گھوڑا بیچنے والا آئے تو اس سے گھوڑا خرید لینا، اور جب تم خریدو تو قیمت میں ادا کر دوں گا۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے گھوڑا بیچا۔ اب یہ غلام یا خادم یہ لے کر کہ یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے اور 100 درہم اس کی قیمت مقرر، 300 درہم قیمت، 300 درہم اس کی اس نے قیمت جو ہے مقرر کی ہے، اب بھاؤ ہو گیا، آپ اس کو قیمت ادا کر دیں۔ اب یہ مسلمان حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان نے دیکھا کہ اپنے دل میں سوچا کہ یہ جو ہے گھوڑا تو 300 سے زیادہ کا ہے، یہ بیچارہ دیہاتی ہے، اس کو شہر کی جو قیمت ہے مارکیٹ کا ریٹ پتہ نہیں ہے، اس لیے اپنی سادگی میں 300 کا بیچ دیا۔ اور شریعت کے اعتبار سے بالکل جائز ہے کہ جب چیز والا جس قیمت پر راضی ہے آپ خوشی خوشی اس کی وہ قیمت ادا کر دیتے ہیں تو یہ چیز آپ کی ہوگی۔ لیکن ان کی غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا، گھوڑے کو دیکھا تو بھائی نہیں تمہارا گھوڑا تو زیادہ قیمت کا، لیکن میں نے تو 300 بات کی ہے، 300 دے دیں، کہ نہیں اگر تمہیں 400 دے دوں۔ خیال یہ آیا کہ یہ گھوڑا 400 کی قیمت کا، اس کو پتا نہیں، اس نے کہا میں تو راضی ہوں، لیکن پھر جو گھوڑے کو دیکھا کٹولا تو کہا یہ تو 500 کا ہے، 500 کا نہیں 500 دے دو، وہ جتنے آپ دے دیں میں 300 پر راضی ہوں۔ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے اس گھوڑے کی قیمت 800 درہم ہے، 800 درہم اس گھوڑے والے کو دے دیے اور 800 درہم میں وہ گھوڑا اپنے ہاں لے آئے۔ ایسی پاکیزہ ہمدردی والی تجارت کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہیں، اس کی خیر خواہی یہ ہے، یہ بیچارہ دیہات سے آیا ہے، یہ تو 400 ملنے پر بھی بہت خوش ہے، لیکن امانت داری اور خیر خواہی یہ ہے اس کی گھوڑے کی قیمت 800 درہم ہے، تو 800 درہم اس کو عطا کیے اور پھر گھوڑا اپنے پاس لے آئے۔ اللہ نے ایسا پاکیزہ دن ہمیں مرحمت فرمایا ہے۔ کامیابی کے لیے اللہ کے احکام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے جو گھر سے مسجد میں آیا ہے روزہ کس کا ہے؟ صحابہ میں سے ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کے رسول آج میں گھر سے روزہ رکھ کر نکلا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف رحمۃ اللہ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ صحابہ اعمال والے تھے، آخرت والے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان دونوں کی اس بات میں یا سبقت لینا، آگے بڑھنا کہ جو ابو بکر نے عمل کیا عمر کہتے میں بھی ایسا کروں گا۔ تو میں ایسا ہم سے فرماتے حضرت عمر نے کہا اچھا روزہ رکھنا چاہیے، ابو بکر روزہ رکھ کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کون روزے سے؟ ابو بکر نے کہا میں روزے سے ہوں، تو آئندہ میں بھی روزہ رکھا کروں گا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ تم میں سے کوئی روزے سے ہے تو میں بھی ابو بکر کی طرح ہاتھ کھڑا کر دوں، کیونکہ یہ حضرات آخرت والے تھے، یہ حضرات اعمال والے تھے،
اللہ ہمیں ان کی اتباع عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنا یہ سرمایہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر کے دل میں کہ میں بھی آئندہ روزہ رکھا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کون ہے کہ کس نے جنازے کے پیچھے بھی چلا ہو، اس کو موقع ملا ہو؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے اس آج کے دن میں مجھے یہ موقع بھی مل گیا کہ جنازہ گزر رہا تھا تو میں نے اس کے پیچھے چلا جیسے مسلمان کا حکم ہے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا یہ بھی ایک عمل ہے جس کو کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جس نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہو، کوئی صدقہ بھی دیا ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا آئندہ میں بھی کروں گا۔ اور تم میں سے کون ہے کہ جس نے جو ہے روزہ بھی رکھا، جنازے کے پیچھے بھی چلے اور صدقہ بھی دیا؟ اور ایک عمل اور کہ تم نے وہ کون ہے جس نے یہ عمل کیا؟ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ عمل کیا۔ فرمایا جس کی زندگی میں یہ 4 عمل ایک دن میں جو ہے صادر ہو گئے تو اللہ نے جنت اس کے لیے واجب کر دی، جنت اس کے لیے واجب کر دی۔ روزہ رکھا اور مریض کی عیادت، جس نے آتے ہوئے مریض کی عیادت کی، روزہ بھی رکھا، جنازے کی اتباع کی اور مسکین کو کھانا بھی کھلایا اور جو ہے اس نے مریض کی عیادت بھی کر دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر اس پر حضرت عمر کہتے ہیں آئندہ میں اس عمل کو کروں گا۔ تو بھی اللہ ہمیں بھی آخرت کے لیے ان اعمال کا شوق عطا فرما دے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر میں اسی بات کی کیونکہ آخرت والے تھے، حضرت ابو بکر کو اللہ نے یہ ہر میدان میں آگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر کی یہ تمنا کہ کسی وقت میں کسی عمل میں آگے بڑھ جاؤں۔ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی ساری پونجی کو جمع کیا تو ایک گٹری کی صورت میں تھوڑا سا مال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت بڑی گٹری لے کر آئے۔ فرماتے ہیں علماء کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر تھوڑا سا سامان لے کر جا رہے ہیں اور میرے پاس زیادہ سامان ہے تو آج میں حضرت ابو بکر سے حضور کی مجلس میں بڑھ جاؤں گا، حضور میرے سامان کو دیکھ کر زیادہ دیکھ کر خوش ہوں گے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گٹری رکھی سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اس سوال کے سنتے ہی حضرت ابو عمر سمجھ گئے کہ ابو بکر آج بھی آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابو بکر کا کیا جواب تھا؟ اے اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تشریف لائے، اے عمر تم نے گھر میں کتنا چھوڑا؟ اے اللہ کے رسول جب میں نے گھر کے ساز و سامان کو جمع کیا تو وہ بہت زیادہ تھا، میں نے نصف کر لیا، آدھا آپ کی خدمت میں لے کر آیا اور آدھا میں گھر چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا ما بین درجتیکما کما بین کلمتیکما، تمہارے جو جنت میں درجات اور اللہ کے قرب کے درجات میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تمہاری باتوں میں فرق ہے۔ تو بھی اللہ نے یہ دین دیا ہے جس میں اللہ کی عبادت اور سب سے اہم نماز، یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ اور اس نماز پر بستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد چاہو۔ ایک تو دین پر چلنا اور دین کی دعوت دینے میں جو حالات آئیں اس پر صبر کے ساتھ، اور دوسرے نماز کی پابندی کے ساتھ۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور اس پر آپ جمے رہیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی کو ہم آپ کو عطا کریں گے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو نماز ایک یہ فریضہ کہ نماز بن گئی تو انسان کی ساری زندگی ٹھیک ہو گئی، نماز کے بننے کی وجہ سے ساری زندگی۔ اس لیے یہ اہم عبادت اللہ سے مانگنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی امر پیش آتا تو نماز پڑھ کر دعا مانگتے، کلما حزبہ امر فدعا الی الصلاۃ۔ ابو میلک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور وہ تجارت کیا کرتے تھے اور کسی دوسرے کا مال بھی لے لیتے،
اور تجارت کر کے نفع اس کو دے دیا کرتے. اللہ والے تھے, تاجر تھے. تو ایک دفعہ ایک ڈاکو ان کے ساتھ ہو گیا اور جنگل میں جا کر وہ ڈاکو کہنے لگا کہ میں تمہارا ساز و سامان لوں گا اور تمہیں قتل کروں گا. اور قتل کے لیے سامان ہونے کا, تم مال لینا چاہتے ہو مال لے لو, اور جو ہے مجھے چھوڑ دو. کہ نہیں, پہلے تمہیں قتل کروں گا. پھر نماز پڑھنے دو. اب وہ نماز میں پڑھنے لگے اور نماز کے بعد دعا مانگی. جی ہاں, چند یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التی لا تضام وبملکک الذی لا یرام وبنور عرشک الذی ملأ الارکان. یہ الفاظ کہہ کر دعا مانگی تو ایک دم ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور فرشتے نے اس چور کو ان کی دعا کی سے قتل کر دیا. اور وہ پھر سامنے آیا, فرمایا جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے اور پھر ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرے, اللہ اس کی اس دعا کو ضرور قبول کر لے. ایک حدیث میں کہ جو آدمی رات کو باوضو ہو کر سوئے, باوضو سویا ہے اور پھر رات کو اس کی آنکھ کھل جائے, اور آنکھ کھلتے ہی حدیث شریف میں ہے کہ اپنی دنیا اور آخرت کے امر میں سے جو اللہ سے مانگے گا اللہ وہ اس کو عطا کر کے رہیں گے. اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا واقعہ ہے کہ وہ بھی سفر میں تھے, ان کو بھی ایک ڈاکو ساتھ تھے. وہ ڈاکو ساتھ تھا, جب ویرانہ آیا تو وہ بھی سامنے آ گیا اور اپنا ہتھیار نکال کر ان کو مارنے کی کوشش کی. انہوں نے اللہ کو پکارا, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. نماز پڑھی اور نماز کے بعد یا ارحم الراحمین سے ایک فرشتہ آسمانوں سے آیا اور اس نے اس چور کو نیزہ مار کر ختم کر دیا اور کہا کہ جب آپ نے پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہا, اللہ کو پکارا, تو آسمان کے دروازے کھڑکھڑانے لگے, اور جب آپ نے دوبارہ یا ارحم الراحمین کہا تو فرشتوں میں شور مچ گیا. اور جب تیسری دفعہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمانوں سے آیا, اللہ سے میں نے سوال کیا کہ اپنے اس بندے کی مدد کے لیے کہ اللہ مجھے حکم فرما دے. اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں آیا ہوں, اور اس دشمن کو اللہ نے میرے ذریعے سے ہلاک کر دیا. تو اسی لیے بھائی انسان کا اصلی سرمایہ دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والا یہ اللہ کا دین ہے. اس کے بغیر انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں. اور یہ نماز تو ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یا لیلۃ المعراج میں اپنے پاس بلا کر عطا کی. وہ صاف حدیث ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, میں سویا ہوا تھا, جبرائیل اور میکائیل آئے حضرت ام ہانی کے گھر میں, مجھے اٹھایا, بیت اللہ لے جایا گیا اور میرے سینے کو چاک کیا گیا, اور سونے کے تخت میں یہ آب زمزم سے میرے دل کو دھویا گیا, اور دھو کر پھر وہ دل مجھ میں لگا دیا گیا, اور پھر جو ہے میرے سینے کو جوڑ دیا گیا. غالب انس سے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے سینے پر وہ نشانات تھے جیسے آپریشن کے بعد ہوتے ہیں, سینے کو چاک کرنا اور ملانا, اس سے ہلکے سے نشانات آپ کے سینے پر تھے. فرمایا مجھے براق سواری پر سوار کیا گیا اور براق سے بیت المقدس لے جایا گیا, اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں پہ چڑھے اور 7 آسمانوں پہ انبیاء کرام ملے. پھر اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی, اور اللہ کے دربار میں حاضری پر اللہ نے اس امت کے لیے 50 نمازیں عطا کی. اب 50 نمازیں 24 گھنٹے میں, کیونکہ انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا, اور رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تو 50 نمازیں دی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ 50 نمازیں دی ہیں میری امت کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے, تمہاری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی, دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور کچھ کمی کا سوال کرے تو اللہ نے پہلی دفعہ 5 نمازیں کم کر دی. اس طرح موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کرتے رہے. 9 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے, ہر دفعہ 5 نمازیں کم کی گئی, حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی, اور اللہ کے رسول 5 نمازیں لے کر اپنی امت کی طرف آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا کہ 5 نمازیں رہ گئی؟
तुम्हारी उम्मत कितने भी कमी करेगी, आप 5 नमाजों में भी कमी कराएं तो अब तो मुझे अल्लाह से, अपने रब से शर्म आ रही है कि मैं इससे भी कम करवाऊं। अल्लाह के रसूल इन 5 नमाजों को लेकर चले तो अल्लाह ताला ने आवाज दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी उम्मत ये 5 नमाजें पढ़ेंगी और इसको अजर में 50 नमाजों का अता करूंगा। तो इसलिए अल्लाह ने ये नमाज इतना बड़ा अमल है, इस सारी जिंदगी के अहकाम अल्लाह ताला ने दिए। कोई जिंदगी का शोबा ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह का हुक्म ना हो। इसी के लिए हमारे इस मेहनत में सीखना और सिखाना है। फदाइल की तालीम में बैठकर अल्लाह के ये वादे कि अल्लाह दीन, ईमान और तक़वे पर और अहकाम पर क्या अता फरमाएंगे। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। कि ईमान की हालत में मर्द हो या औरत हो नेक अमाल करेगा तो दुनिया में भी पाकीज़ा जिंदगी उसको अता फरमाएंगे और आखिरत में उस नेमत का अजर अल्लाह बहुत बेहतरीन सूरत में अता फरमाएंगे। एक एक इंसान के साथ भी अल्लाह ने अहकाम पर जो है पाकीज़ा जिंदगी का और आखिरत में अजर का वादा किया। और इज्तिमाई तौर पर भी वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, कि अगर ये बस्तियों वाले ईमान वाले होते और तक़वा इख्तियार कर लेते तो जमीन और आसमान की बरकतों के दरवाजे हम इनके लिए खोल देते। तो अल्लाह ताला ने इनके यहाँ अपने अहकाम में इंसान की कामयाबी जो इल्म उतारा हज़रात अंबिया किराम पर, यहाँ उस इल्म अहकाम में अल्लाह ने कि हर शोबे में अल्लाह के अहकाम जिंदा हों, हमारी माशरत में, अखलाक में और हमारी तिजारत और ज़राअत में हर अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक इस पर अल्लाह ने वादा किया, इस पर अल्लाह ने वादा किया। और इसी तरह इखलास, इंसान का हर अमल ये अल्लाह के रजा की बुनियाद पर हो। आमाल में जो वजन है वो इखलास के बकदर। जी हाँ, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसन बिक़ल्बिही, इखलास के साथ इस कलमे को कहे तो वो जो है जन्नत में दाखिल होगा। तो इखलास क्या है कि हमारी जिंदगी में अल्लाह के हर शोबे में अल्लाह के अहकाम, और यही असल सरमाया है, यही असल सरमाया है। इखलास तो एक राज है बंदे और अल्लाह के दरमियान, और इसका पता क़यामत ही में लगेगा। इसलिए कहते हैं जितना ज्यादा हमारा ईमान होगा उतना ही ज्यादा इखलास हमारे हर अमल में, हर अमल हमारा यकीन की बुनियाद पर हो कि ये अल्लाह का अमर है, इस पर अल्लाह दुनिया आखिरत की कामयाबी अता फरमाएंगे। हर अमल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो और हर अमल अल्लाह के उतारे हुए अमल के मतलब जो है इल्म के मुताबिक हो, और हर अमल जो है इखलास की बुनियाद पर हो और फदाइल के शौक और अल्लाह की रजा की नीयत से हो, अल्लाह के ध्यान के साथ हो और अल्लाह के नफ्स के मुजाहदे के साथ हो। जब हमारे ये आमाल इन सिफात वाले हो जाएंगे तो अल्लाह हमें हिदायत का आला दर्जा अता फरमाकर जब दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाएंगे। फरमाया एक मजमुआ जब इन आमाल को इन सिफात के साथ करने वाला बन जाए तो अल्लाह उनकी दुआओं को बनी इसराइल के अंबिया की तरह कबूल करेंगे। और सबसे पहले इन आमाल की मदद करनी है हमने जो है नमाज। ये नमाज को इस यकीन के साथ पढ़ना कि जो अल्लाह ने वादे किया दुनिया आखिरत की कामयाबी अल्लाह इस नमाज पर देंगे, और दुनिया और आखिरत के मसाइल को अल्लाह इस नमाज के जरिए हल फरमाएंगे। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और नमाज क्या है जो अल्लाह ने इल्म उतारा है, हुजूर ने हमें तरीका बताया है, उसके मुताबिक हमारी नमाजें बन जाए। और तालीम के हलकों में जो फजाइल हमने सुने हैं उनके शौक के साथ, खुशी के साथ हम इन नमाजों को पढ़ने वाले बन जाएं, और नमाजों में ध्यान अल्लाह का हो, अल्लाह का ध्यान हो। अंताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह हम सबको ये जो है एक जज्बा और ये ध्यान अता फरमा दे। ईमान का वो दर्जा कि इंसान ये समझे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ।
हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आमना सामना हुआ। पूछा कैफा असबात या हारिसा सुबह किस हालत में की? तो हारिसा ने अर्ज किया असबात मुमिनन हक़्क़न या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सच्चे और पक्के ईमान के साथ मैंने सुबह की। फरमाया हर दावे की एक दलील होती है, तुम्हारे इस दावे की दलील क्या है? तो इसकी दलील में क्या फरमाया? अज़फ़त नफ्सी अन दुनिया, दुनिया से मेरा दिल बेरग़बत हो गया है, इसलिए मैं अपने दिन में कमाई के लिए रोजा रखता हूँ। वह असहर तो लैली, और रातों को जागता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ। वकअन्नी अरा इला अर्श रब्बी बारिज़ा, और मेरी तो कैफियत ऐसी है कि अल्लाह का अर्श हर वक्त मेरी आंखों के सामने है, और मेरी कैफियत ऐसी है कि जन्नत वालों को देख रहा हूँ कि उनके तख्त गोलाई में बिछे हुए हैं, और वो आपस में क्या है खुशगपियों में और अच्छी बातों में मशगूल है, और जहन्नम वालों को देख रहा हूँ वो शिद्दत अजाब की वजह से एक दूसरे को बुला भला कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर हाथ मारा और फरमाया अंतम रुन नव्वरल्लाहु क़ल्बक बिल ईमान, तुम वो शख्स हो कि जिसके दिल को अल्लाह ने ईमान के नूर के साथ मुनव्वर कर दिया। अरब का फल्जम, तुम्हें मार्फत हासिल हो गई, इसको लाजिम पकड़ो। तो भी ऐसा ध्यान बनाना, अल्लाह की इबादत ऐसा करना गोया कि ये इबादत करने वाला अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर कि तुम नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। तो इस ध्यान के साथ अमाल को करना, अल्लाह की रजा के लिए करना। और फिर सबसे आखिरी और बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर नबियों वाली जिम्मेदारी अता फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन, ऐ मेरी उम्मत फख्र करो अपने नसीबे पर कि अल्लाह ने तुम्हारा नसीबा इतना ऊंचा किया कि नबियों में मैं तुम्हारा नसीबा हूँ। पहली कौमें आई, अल्लाह ने उनको पहले अंबिया दिए, उनकी निस्बत दुनिया में भी उन नबियों की तरफ और आखिरत में भी, आखिरत में दुनिया की सारी निस्बतें खत्म, सारे रिश्ते खत्म, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की निस्बत होगी। क़यामत में भी उन नबियों की तरफ उनको मंसूब करके पुकारा जाएगा। लेकिन तुम है मेरी उम्मत, जो दुनिया में भी तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहा गया और आखिरत में भी तुम्हें जो है मेरी उम्मत के साथ पुकारा जाएगा। अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन, नबियों में तुम्हारा नसीबा मैं हूँ। अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने की वजह से ये उम्मत अल्लाह को बहुत प्यारी है और बहुत महबूब है, इसलिए इसका जिक्र नबियों की किताबों में की, नबियों की किताबों में किया। ईसा अलैहिस्सलाम, ए ईसा तुम्हारे बाद एक उम्मत आएगी और वो ऐसी उम्मत होगी कि नेमतों के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और मुसीबतों नागवारियों के आने पर वो सब्र करेंगे। वला इल्म लहुम वला इल्म, और उनके पास अपना कोई इल्म भी नहीं होगा और उनके पास अपना कोई इल्म भी नहीं होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम हैरान कि ऐसी उम्मत, उनकी ये सिफात कि नेमतों के मिलने पर शुक्र और नागवारियों के आने पर सब्र, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनके पास अपना कोई इल्म भी नहीं होगा, अपना कोई इल्म भी नहीं होगा। तो अल्लाह ने फरमाया है ईसा वअतीहिम मिन इल्मी वअतीहिम मिन इल्मी, अपने इल्म में से मैं उनको इल्म अता करूंगा और अपने इल्म में से मैं उनको इल्म अता करूंगा। और इस उम्मत का जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में, ये अहकाम मिलने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत की सिफात को जिक्र कर रहे हैं और इनकी बड़ी सिफात की वजह से कह रहे हैं ए अल्लाह ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया है मूसा, ये उम्मत तो मैंने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुन के रखी हुई है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही भेजी, ए दाऊद मैं तुम्हारे बाद एक नबी भेजने वाला हूँ जो सरदार होगा और पाक होगा, और वो ऐसा नबी है कि ला युग़ज़िबुनी अबदन वला अस्ख़तु अलैहि अबदा, न वो कभी मुझे नाराज करेगा और न मैं कभी उस पर नाराज हूँगा। और उसको उम्मत भी ऐसी दी जो मेरी रहमत की मुस्तहिक होगी। मैंने उनको फराइज़ भी वो दिए जो नबियों को देता था, और मैंने नवाफिल इबादत भी उनको ऐसी दी जो नबियों को देता था। और ये उम्मत जो क़यामत में आएगी मेरे सामने, तो उनके जिस्म से निकलने वाला नूर नबियों के नूर की तरह होगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुम्हारा नसीबा हूँ कि अल्लाह ने सैयदुल मुरसलीन जो है तुम्हें तुम्हारा नबी बनाकर भेजा,
तुम्हारी निस्बत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है, के साथ है। और फरमाए वो अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, और तुम मेरा नसीबा हो उम्मतों में से, कि जो सबसे पसंदीदा उम्मत थी अल्लाह को वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। जैसे सहाबा किराम को अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए चुना और उनको जरिया बनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन इंसानियत तक सहाबा किराम के जरिए पहुंचे, वो जरिया है। फतूबा लिमन जअलहु अल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैर, मुबारकबादी और खुशखबरी हो इस इंसान के लिए कि जो खैर की चाबी हो और खैर का जरिया बने। तो सहाबा किराम अव्वलीन है इस उम्मत का, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन उनके जरिए से ये जो है नेमत हम तक पहुंची है। तो फरमाया तुम जो है बेहतरीन उम्मत हो जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, और इस बेहतर होने की वजह तअमुरूना बिल मारूफ व तुखरिजूना लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि सारे इंसानों की नफा रसानी के लिए तुम्हें निकाला गया। और नफा रसानी क्या है? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करने वाले हो और बुराइयों से रोकने वाले हो और अल्लाह की जात पर ईमान वाले हो। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पहले दिन के दावत में साथ लिया, खत्म नबूवत की वजह से और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की वजह से जहाँ ये कलमा मिला है और अल्लाह का मुबारक दीन मिला है, कामिल और मुकम्मल दीन मिला है, खत्म नबूवत की वजह से पहले दिन से इस उम्मत को नबियों वाला काम भी मिला है। इसके लिए अल्लाह ने चुना है, इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं उखरिजत लिन्नास, तुम्हें निकाला गया है, भेजा गया है। और सहाबा भी फरमा रहे हैं इब्ताअतनल्लाह, हम कोई आम लोग नहीं है, हम हैं तो इंसान, लेकिन अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर अल्लाह ने हमें सारी इंसानियत की तरफ भेजा है। अल्लाह के रसूल भी फरमाए हैं तुम्हें भेजा गया है, इसलिए मैं खत्म नबूवत की से अल्लाह ने ये काम जिस उम्मत को दिया और इस काम पर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में आखिरत के मसाइल को हल करने का वादा फरमाया और दुनिया में मदद का वादा फरमाया। इसलिए जो ईमान लाता है फौरन दावत वाला काम। एक दफा हजरत उमर और हजरत अबू बकर आपस में कोई रंजी और दिल की सफाई नहीं हुई, तो हजरत अबू बकर को तो ये बर्दाश्त नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरा अबू बकर परेशान, तो आप मिंबर पर चढ़े और मिंबर पर चढ़े सहाबा जमा हो गए और मैं माली हुदा फी साहिबी अबू बकर, क्या हुआ कि मुझे आज मेरे अबू बकर के बारे में तकलीफ दी जा रही है? क्या अगर अबू बकर रंजीदा है तो उसका मुझे भी रंज है, क्यों मुझे तकलीफ दी जा रही है? ऐ मेरे साहबा तुम्हें पता नहीं, जब अल्लाह का मैं पैगाम लेकर आया तो मेरी कौम को, अपनी कौम को मैंने जमा किया और ये कलमा पेश किया तो उन्होंने कलमे को फौरन इनकार कर दिया। अबू बकर वो है कि जब मैंने इस कलमे को पेश किया तो अबू बकर ने फौरन इस कलमे को कबूल कर दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हज़रत अबू बकर से, हज़रत अबू बकर ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी तो फौरन सीधा दावत खत्म हुई और उधर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस दावत को कबूल किया और कबूल करते ही अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दावत के काम में लगे। हयात सहाबा में लिखा है क्योंकि हज़रत अबू बकर खवास में से थे, आम लोगों में से नहीं थे, इसलिए मक्के के खवास 2 दिनों में 11 आदमियों को दावत दी और वो इस्लाम में दाखिल हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनको लेकर आए। तो मैं अबू बकर तो वो है कि जिसने पहले दिन तस्दीक की। और इसी तरह जब इसरा और मेराज का वाकया हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में आकर बयान किया कि देखो मेरे पास 2 आने वाले आए, मुझे बुराक सवारी पर सवार किया गया, फिर बैतुल मक़दिस ले जाया गया, वहां से आसमानों पर ले जाया गया, तो काफिर वो तो मजाक उड़ाने लगे और खुशी के मारे के भला इसकी तस्दीक कौन करेगा, वो लोटपोट होने लगे और कितने सच्चे ईमान वाले इसकी वजह से इस्लाम से भी फिर गए। और अब अबू जहल को मौका मिला कि इसके जरिए से तो हम लोगों को वरगलाएंगे, तो वो निकला और अबू जहल अबू बकर सामने नजर आए। ए अबू बकर ये बताओ कि कोई शख्स ये कहे कि मैं रात के कुछ हिस्से में बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस गया, आसमानों पर गया, क्या तुम्हारी अकल इसको तस्लीम करती है? अबू बकर ने फौरन फरमाया बताओ कि वो कहने वाला कौन है
تو وہی تمہارے ساتھی جن کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کہنے والے وہ ہیں تو ہم تو ان کی تصدیق اس سے بھی بڑے عمل میں کر چکے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور دن میں کتنی دفعہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام وحی کی صورت میں ان کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں تمام صحابہ صدیقین ہیں، اور اس تصدیق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اکبر، ان صحابہ میں صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس سے سارے صحابہ مرد ہوں یا عورت، ہر ایک اس محنت کو کرنے والا۔ جب آپ کو حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو دعوت دیں تو آپ نے حضرت خدیجہ سے دعوت میں شروع کی، اے خدیجہ یہ لات اور عزا جو معبود بنائے ہوئے ہیں ان سے بیداری ظاہر کرو، اور اللہ کی وحدانیت کا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول انت اول من یدعو، سب سے پہلے آپ اپنی دعوت کی ابتدا مجھ سے کر رہے ہیں، وانا اول من یستجیب، تمہیں سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کرتی ہو۔ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی دعوت کو شروع کر دی۔ حالانکہ بہت کامیاب تاجرہ تھی اور شام سے تجارت کی، اور تجارت کی وجہ سے مال کا آنا، نعمتوں کی وافر مقدار، کھانا پینا، لیکن اس کلمے کو پڑھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اس کلمے کی حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد دنیا کی فکر ان کے دلوں سے نکل جاتی، اور انسانیت کا غم چاہے مرد ہو عورت ان کے دلوں میں آ جاتا، اور اپنی ساری صلاحیتیں انسانیت کو اس کلمے کی طرف بلانے پہ لگ جاتے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تجارت والی فکر بند اور تجارت پر صلاحیت کو لگانا ختم، اور جو دین اسلام کے لیے حضور کی مدد، دین کی مدد اور غریبوں یتیموں کی مدد میں مال خرچ کرنا شروع کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں جو سرمایہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی۔ اب جو مال نہیں رہا تو چیزیں نہیں رہی، فاقے کی نوبت۔ یہ بچے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں اپنے گھر سے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول آج آپ کا رب آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے، آپ کا رب خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے۔ تو بھی ایسے 100% صحابہ، اسی لیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، یہ جب سے دنیا کا چلی ہے، زمانے کی ابتدا، زمانہ چلا ہے، دنیا کب سے پیدا ہوئی کب ختم ہوگی، حضور نے فرمایا ان زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں، اور مولانا شاہ رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کی دعوت اور خیر کی وجہ کیا کہ جتنے بھی ایمان لانے والے صحابہ ہیں سارے کے سارے دعوت میں بھی مشغول ہیں، اور اللہ کے رسول سے علم لے کر دوسروں تک علم پہنچا رہے ہیں، اور عبادات بھی ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ 100% کرنے والے ہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ انسانیت کی خدمت میں کرنے والے ہیں۔ تو ان 4 اعمال کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کو خیر القرون قرار دیا، اور فرمائے تفصیل کی کتابوں میں موجود ہے۔ ثم الذین یلونہم، جب مسلمانوں سے عمومی دعوت چھوٹی، ہر ایک دعوت سے یہ چھوٹ گیا اور دعوت منحصر ہونا اور محدود ہونا شروع ہوئی، تو علم کے ذریعے پھر باقی 3 صفات تھی وہ دوسرے درجے کا ہے، پھر علم کی لائن میں بھی کمی آئی تو اس کو تیسرے درجے کا قرار دیا۔ فرمایا کس زمانے میں امت ان 4 اعمال پر ہو جائے گی، اللہ اس میں وہی خیریں اتاریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیریں اتاری۔ اللہ نے اس دعوت کی صورت میں یہ 4 اعمال، لیکن خیر کب ہوگا جبکہ ہر ایک ان اعمال کو کرنے والا ہو۔ ہمارے یہ 5 اعمال ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ ہر کلمہ کو دعوت دینے والا بھی ہو، ہر کلمہ کو عبادات کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کرنے والا بھی ہو، اور ہر مسلمان جو نہیں آتا اس کو سیکھنے والا علماء سے، اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والا بھی ہو، اور ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرنے والا اور اللہ کا یہ پیغام پہنچانے والا ہو۔ جب یہ مسلمانوں میں یہ صفات یہاں پیدا ہو جائیں تو 5 اعمال سے ہر مسلمان کو یہ دعوت پر کھڑا کرنا۔ فرمایا کہ جب دعوت دینے والے ان میں یہ دعوت دیتے دیتے کس درجے تک پہنچیں گے کہ جب ان سے نکلنے کے لیے کہا جائے وہ تیار اپنے آپ کو پیش کر دیں گے
جہاں بھیجا جائے وہاں جانے کے لیے تیار ہوں گے، جس کے ساتھ بھیجا جائے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں گے، اور جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے جب ایک مجموعہ ان صفات پر آ جائے تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا سورج طلوع کر دیں گے، جسے سورج کے طلوع ہونے سے ساری اندھیریاں چھٹ جاتی ہیں اور انسان اپنے اپنے کاموں میں لگتے ہیں، تو جب فضائیں بنیں گی تو اللہ قوموں کو ہدایت سے نوازے گی۔ تو کیا خیال ہے بھائی، انشاءاللہ ان اعمال پر خود بھی آنا ہے اور امت کو ان اعمال پر لانا ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اس کے لیے اللہ نے چنا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جیسے محنت کرنے کا حق ہے ویسے محنت کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے چنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا دور زمانہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ان کا اجر اور ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ فرمایا بعد خوشخبری اور مبارکبادی ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ تو یہ خوشخبری کی جو ہے خبر ایک دفعہ، طوبیٰ لمن رآنی ثم آمن بی، مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا، بہت بڑی خوشخبری ہو۔ اور ایک روایت میں 7 دفعہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ یہ بعد والے ہوں گے، ان کا زمانہ دور ہوگا تو ایمان کس صدی میں جو بڑھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمائیں گے بعد والے جو دین کی محنت کریں گے اور قربانی کریں گے، ہر قربانی کرنے والے کے نتائج اور اللہ کی طرف سے اجر 50 آدمی کی قربانی کے بقدر ہوگا۔ یہ صاف روایت میں موجود ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ 50 آدمی کی قربانی کے بقدر اجر ان کا اور محنت کا اثر کیا انہی میں سے 50 کے برابر ہوگا یا ہم میں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابہ، تم صحابہ میں سے 50 کی قربانی کے بقدر اللہ ان کو اجر اور اس کی محنت کا اثر عطا فرمائیں گے۔ اگر کہ ہم زمانے میں دور ہیں، کمزور ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجر کا بھی وعدہ ہے۔ فرمایا ان صفات والے ہوں گے تو ان کی قربانیوں اور اعمال پر دوام اور ماحول بنانے کی جو فضائیں ایسی پاکیزہ بن جائیں گی کہ ان فضاؤں میں کافر لوگ آ کر رات بسر کریں گے، اور ان فضاؤں میں رات کو سونے کے صبح جب اٹھیں گے تو اللہ ان کے دلوں کو ایمان کے نور کے ساتھ منور فرمائیں گے، اور وہ یہ گواہی دیں گے کہ واقعی کامیابی ایک اللہ کو ماننے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر احکام کو پورا کرنے میں ہے۔ تو بھائی کیا خیال ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ؟ اس کے لیے تو اللہ نے چنا ہے۔ پوری عمر حاجی صاحب تو فرمایا کرتے تھے ہماری جو پچھلی عمر اس کے خلاف گزری اس پر ہم روئیں، اور ہم نے اپنا کتنا نقصان کیا۔ ہم اپنے آپ کو دکاندار ہونا بتلائیں، اپنے آپ کو عہدوں والا ہونا بتلائیں، بڑا زمیندار ہونا، تو ہم نے اپنی قیمت کو گھٹا دیا، اور ہم نے اپنی نظر کو اپنی درجے کو گھٹا دیا، اور اللہ کی نظر میں ہم گر گئے۔ بلکہ ہم تو کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والے ہیں۔ یا اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں لکھا ہو جائے، یا محنت کرتے کرتے ہم جو ہے ہماری زندگی پوری ہو جائے۔ تو پچھلی زندگی پر توبہ استغفار، اور آئندہ کی زندگی میں عزم کہ آئندہ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اب ضائع نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بھائی جب ہم اس محنت کو مقصد بنا کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نیت کرتے ہی اللہ کی نظروں میں ہمارا درجہ بلند ہو جائے گا، اور تربیت بھی اسی کے مطابق اللہ ہماری فرمائے۔ تو بتائیں بھائی اس مجمع میں سے ایسے ساتھی ماشاءاللہ قرآنوں کا مجمع ہے اور 4 مہینے والا مجمع ہے، ایسے ساتھی جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو اپنے آپ کو